نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ تو جی آج کا کویسچن ہے، کیا قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنے سے مردے کے لیے عذاب قبر میں کمی ہو سکتی ہے؟ تو آئیے اس کا آنسر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سورہ توبہ آیت 84۔ اور اے پیغمبر، ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے تو تم اس پر کبھی نماز جنازہ مت پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ یقین جانو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا اور اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، لیکن اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سچے اور پکے مسلمان تھے۔ اگرچہ عبداللہ بن ابی کی منافقت کئی مواقع پر ظاہر ہو چکی تھی، لیکن چونکہ وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا تھا، اس لیے ظاہری طور پر اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ نے، جو سچے مسلمان تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اپنی امت کے ہر فرد کے لیے بڑے مہربان تھے، اس لیے آپ نے یہ درخواست منظور فرما لی اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے قرآن کریم کی اس آیت کا حوالہ دیا جو پیچھے گزر چکی ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 80 ہے یہ۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں چاہوں تو استغفار کروں، اس لیے میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کر لوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے روک دیا گیا۔ پھر آپ نے کسی بھی منافق کی نماز نہیں پڑھائی۔ یہاں اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے اور نہ ان کی قبر پر آپ کھڑے ہوں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا، لہٰذا وہ فاسق اور منافق تھے۔ لیکن اس حکم سے جو عمومی اصول نکلتا ہے وہ زیادہ عام ہے، کیونکہ نماز جنازہ اور قبر پر کھڑے ہونے سے میت کو اعزاز ملتا ہے، اور اسی اعزاز کے یہ لوگ مستحق نہیں ہیں، خصوصاً جو لوگ نہایت ہی مشکل وقت میں مجاہدین کی صفوں میں کھڑے نہیں ہوتے۔ ان کو اعزاز نہ دیا جائے تاکہ لوگوں کو اسلامی جدوجہد کی اہمیت معلوم ہو اور کارکنوں کو معلوم ہو کہ اس معاملے میں اعزاز کے مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جو عملی جدوجہد کریں گے، مشکلات کو فیس کریں گے، مشکلات میں ثابت قدم رہیں گے، تب جا کر وہ اسلامی صفوں میں معزز، مکرم اور ممتاز ہوں گے۔ اسلامی تحریک میں ایسے لوگوں کو نہ ظاہری اعزاز دیا جائے اور نہ باطنی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو جنازے میں جائے اور نماز پڑھے جانے تک ساتھ رہے اسے 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہے اسے 2 قرات ملتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ قرات کیا ہے؟ فرمایا سب سے چھوٹا قرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ میت کے دفن سے فارغ ہو کر وہیں اس کی قبر کے پاس ٹھہر کر حکم فرماتے کہ اپنے ساتھیوں کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس سے اس وقت سوال و جواب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اے پروردگار،
موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما، اور موت کے وقت ہم پر رحم فرما، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا، اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کوسچن، کیا ہر جانور اور پرندے کی انفرادی تقدیر ہے؟ انشاءاللہ ملیں گے اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔